لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ عطا کیا. یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت ہی قیمتی لمحات اور بہت ہی قیمتی گھڑیاں ہیں. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان لمحات اور ان گھڑیوں سے جس قدر فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جس طرح اس سے استفادہ کر سکتا ہے وہ کرے اور ہر قسم کی فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے، فضول گفتگو سے، فضول محفلوں سے، لا حاصل بحث و تکرار سے انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائے اور صحیح کاموں میں صرف کرے. ان ایام میں کرنے کے جو کام ہیں وہ بہت سارے ہیں. ہر نیکی جو انسان کو میسر آئے وہ ان دنوں میں انسان اچھے طریقے سے انجام دے. وہ نیکی کوئی بھی ہو سکتی ہے. اچھا اخلاق بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، کسی سے نرم گفتگو کریں، کسی کی کوئی مدد کر دیں، کسی محتاج کی مدد کر دیں انسان، یہ بھی نیکی ہے. یعنی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ان ایام کے اندر بہت زیادہ قیمتی اور غنیمت کے قابل ہیں. اس مجلس میں صرف 3 اہم عبادات کی طرف میں اشارہ کروں گا اور یہ عبادات جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں. ان عبادات سے پہلے سب سے پہلے جو تنبیہ ہے وہ یہ کہ انسان ان دنوں میں جو فرائض ہیں ان کا خوب اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ان فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے انسان سے، کیونکہ یہ فرائض جو ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ ان فرائض کو ادا کر کے ہوتا ہے. فرائض کے بعد نوافل کا مرحلہ آتا ہے. فرائض اور نوافل کی حیثیت آپ اس طرح سمجھیں کہ فرائض جو ہیں اس کی بنیاد پر آپ کی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. فرائض کی بنیاد پر آپ کی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. نوافل جو ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کے فرائض میں جو کمی ہے اس کو نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے. تو جو شخص فرائض میں کوتاہی کر کے نوافل کا خوب اہتمام کر رہا ہے تو گویا کہ وہ شخص اپنی جنت کو تو داؤ پہ لگایا ہوا ہے لیکن اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. تو لہذا فرائض جو ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ انسان سے نہ ہو اور اس کے بعد نوافل ہیں اس کا بھی خوب اہتمام ہو تاکہ فرائض کی کمی جو ہے وہ ان نوافل سے پوری کی جا سکے. سب سے پہلی عبادت وہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت بہت ہی عظیم عبادت ہے خصوص رمضان میں. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے درجات میں بہت تیزی سے اضافہ کر سکتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی عظیم عبادت ہے اور بہت جلد بہت تیز انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. انسان ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے تو 10 نیکی ملتی ہے. 2 حرف پڑھیں گے 20 نیکی. جس قدر انسان ایک سطر
قرآن کی ایک لائن جب پڑھتا ہے تو کتنے سارے حروف ہوتے ہیں، اور جتنے حروف ہیں ان کو 10 سے آپ ضرب دے دیں اس قدر آپ کی نیکی اتنی جلدی میں آپ آدھے منٹ سے بھی کم میں ایک لائن پڑھ سکتے ہیں قرآن کی، بہت تیزی سے انسان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان قیمتی لمحات میں انسان قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کرے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرے۔ سلف صالحین ہیں وہ رمضان میں بالخصوص قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بہت زیادہ جوڑ لیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں تاکہ انسان کے اجر میں بہت تیزی سے اضافہ ہو۔ اور یہاں پر ایک غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، اور وہ غلط فہمی وہ دوسروں کے ذہنوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اگر سمجھے بغیر کریں تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، وہ تلاوت کر رہا ہے عربی کی، تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اجر صرف اسی کو ملے گا جس کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، وہ بالکل 100% غلط بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا مستقل اجر ہے، صرف تلاوت کا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ شریعت نے قرآن مجید کی صرف تلاوت پر بھی اجر رکھا ہے، اور وہ اجر جیسے میں نے ذکر کیا ہر حرف پر 10 نیکی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ، کہ جو شخص قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ حرف جو ہوتا ہے، ایک حرف، اس کا کوئی بہت سے حروف ایسے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ الحمد، الحمد میں ہاں کا کوئی معنی نہیں ہے، میم کو الگ کرنے تو کوئی معنی نہیں ہے، دال کو الگ کرنے تو کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ہاں کا اجر آپ کو ملے گا، میم کا اجر بھی ملے گا، دال کا اجر بھی ملے گا، حالانکہ ان سب کا الگ الگ کوئی معنی نہیں ہے، الحمد کا پورا ایک معنی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس کو قرآن نہیں بھی سمجھ میں آتا وہ اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کو پورا اجر ملتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید کو سمجھنے کا الگ اجر ہے، قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا جو ترجمہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کا الگ اجر ہے۔ تو اس کا تعلق، اس کا انحصار اس چیز پر نہیں ہے کہ انسان جب تک سمجھے گا نہیں اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں۔ تو انسان قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے اور ساتھ ساتھ کچھ وقت انسان قرآن کے ترجمے کے لیے بھی نکالے کہ اس میں انسان قرآن کو سمجھے بھی، بالخصوص وہ صورتیں جو ہم عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں، اما پارے کی صورتیں، آخر کی صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کا ترجمہ انسان ضرور پڑھے تاکہ انسان جب نماز پڑھے تو انسان کو وہ صورتیں سمجھ میں آئیں۔ دوسری چیز یا دوسری عبادت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ امام ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الوابل الصیب۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے 100 فوائد لکھے، 100 فوائد انہوں نے اس کتاب میں درج کیے ہیں۔ اور اس کا ایک اہم فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جو بہت ہی اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو اس ذکر کے بدلے میں، اس ذکر کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو ایک ایسی قوت عطا کرتا ہے، ایک ایسی ہمت عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے بعد کہ انسان پر ہر کام آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے، اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اس پر ہر کام آسان ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جو سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر باقی عبادتیں آسان ہو جائیں۔ ہماری عام طور پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پر عبادات کے پاس تھوڑی سی بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ عبادت کرتے ہیں ہم لوگ لیکن بھاری قدموں کے ساتھ، وہ چستی اور توانائی کے ساتھ عبادت نہیں کرتے جو ہونی چاہیے۔ اس چستی کو، اس توانائی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شدت سے ضرورت ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ فشیء اتشبث بہ، کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات اور شرائع ہیں وہ مجھ پر بہت زیادہ بھاری ہو چکی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، بہت ساری تعلیمات ہیں، تو آپ کوئی ایسی چیز بتا دیں گے جس کو میں لازم پکڑ لوں، جس کو میں لازم پکڑ لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تم ایک کام کیا کرو کہ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دین اسلام کی جتنی بھی شرائع اور تعلیمات ہیں وہ سب تم پر آسان ہو جائیں گے، تمہارے لیے کوئی عبادت کرنا مشکل نہیں ہوگا اس ذکر کی بدولت۔ اس شخص کا سوال یہ نہیں تھا کہ اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں تو تھوڑی کر دیں آپ، اسلام نمازیں 5 ہیں تو مجھے 3 کر کے دے دیں، یہ سوال نہیں تھا اس کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے اسلام پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہوگا، بالکل کوئی مشقت نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو نسخہ بتایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ منافقین جو ہے جب وہ عبادت کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر ایک سستی ہوتی ہے، تو اس سستی کی جو وجہ ہے اسالا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس سستی کی وجہ یہ ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے اندر یہ سستی اور غفلت اور بوجھل پن یہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو سب سے اہم اذکار ہیں جو انسان کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے وہ 3-4 اذکار ہیں، انسان اس کو لازم پکڑ لے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے یہ بہتر ہے، انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو انسان جب اس ذکر کو کثرت سے پڑھتا ہے تو واقعی میں انسان اپنے اندر ایک توانائی محسوس کرتا ہے، ایک قوت محسوس کرتا ہے کہ انسان اس کے بعد کوئی بھی کام وہ آسان ہو جائے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی، میدان جنگ میں جب مسلمانوں کا معرکہ کفار کے ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی جو جنگ کا موقع ہے، جہاد کا موقع ہے، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو کثرت سے کرنے کا کہا، کیونکہ اس ذکر کی بدولت تمہیں یہ جنگ کرنا بھی آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور توانائی حاصل ہوگی، جس کی بدولت تم اس جنگ کو جیت جاؤ۔ اسی طرح ایک ذکر ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت ہی آسان کلمات ہیں، انسان اس کا کثرت سے ذکر کرے، زبان پر ہلکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ایک ذکر ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ آسان آسان اذکار ہیں جو ہمیں یاد بھی ہیں، لیکن ہم لوگ سستی کی وجہ سے ان اذکار کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں اٹھتے بیٹھتے پڑھتے نہیں ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ان اذکار کو کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر لائے، اس کی بڑی برکات ہے۔ آخری چیز، آخری عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ دعا جو ہے یہ بھی بہت ہی عظیم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے وہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور دعا جو ہے انسان ویسے تو کسی بھی چیز کی دعا مانگ سکتا ہے، کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے، جائز چیز، جائز مراد اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، لیکن کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ انسان ان دعاؤں کو اختیار کرے، ان دعاؤں کو پڑھے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جو قرآن میں موجود ہیں، اور بعض جامع دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام خاص کر ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو بعض دفعہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ اللہ سے کیا مانگنا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ تو انسان ان دعاؤں کو اگر پڑھ لے تو یہ دعائیں بہت ہی جامع ہوں گی۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو کیا مانگوں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو کیا مانگیں؟ تو آپ نے کہا تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ آپ نے یہ چار کلمات اس کو سکھائے کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو، اور جو شخص یہ چار کلمات اللہ سے مانگ لے تو اس نے دنیا بھی مانگ لی اور آخرت بھی مانگ لی۔ ان چاروں کلمات کے اندر دنیا کی بھی ہر چیز کا سوال ہے اور آخرت کا بھی سوال ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے، تھوڑی سی طویل ہے، لیکن اگر انسان اس دعا کو سمجھ کر پڑھے تو اس کے اندر ہر چیز کا سوال ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، عاجلہ و آجلہ، وہ خیر جلد ملنے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، دنیا کی خیر ہو یا آخرت کی خیر ہو، اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، ما علمت منہ وما لم اعلم، اس خیر کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ خیر عطا کر۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللہ میں تجھ سے ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ شر دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اس شر کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ فرما۔ پھر فرمایا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس خیر کا سوال تیرے نبی اور تیرے بندے نے کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کا سوال کیا، اے اللہ میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر سے اللہ کے نبی، تیرے نبی اور تیرے بندے نے پناہ مانگی۔ اور فرمایا، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل، کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول کا، ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب لے جائے، اور اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے جہنم کے قریب لے جائے۔ اللہم انی اسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا ہو اس کو میرے حق میں بہتر بنا دے۔ تو یہ بہت ہی جامع ترین دعا ہے، اس میں ہر خیر کا سوال ہے اور ہر شر سے انسان کی پناہ ہے۔ تو یہ جو قیمتی لمحات ہیں ان کے اندر انسان کثرت سے
تلاوت قرآن کا اہتمام کرے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، تو اس طرح انسان ان لمحات کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔